دسمبر ہے، 2023 ہے، 2 دن بعد 2024 کا آغاز ہے۔ دنیا میں اگر آپ غور کریں تو کئی ایک کیلنڈرز ہیں اور ہر کیلنڈر میں مہینوں کی تعداد ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ 12 مہینوں کی ہے۔ کیلنڈرز عمومی طور پہ تاریخ کی ابتدا کسی نہ کسی اہم ترین واقعے کے اوپر ہی رکھی جاتی ہے۔ اگر آپ غور کریں جیسے عیسوی کیلنڈر ہے تو عیسوی کیلنڈر کا یہ 2023 چل رہا ہے، اور یہی آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں اس وقت کرسچینٹی عیسائیت زیادہ ہے، ان کی کوانٹٹی، ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کا اثر و رسوخ اور دنیاوی اعتبار سے ان کے معاملات، اس کی وجہ سے عمومی طور پہ دنیا میں اس کیلنڈر کو عروج بھی ہے۔ اور اصل میں اس کی تھوڑی سی تاریخ کو دیکھ لیں، لیکن اس کو دیکھنے سے پہلے اس بات کو ذہن نشین رکھیں۔ آئی تھنک آپ کو آواز صاف آ رہی ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آواز کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اس کی تھوڑی سی تاریخ کو دیکھ لیں، اس تاریخ کو دیکھنے سے پہلے اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ جتنے بھی دن ہیں اور جتنے بھی ماہ ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، چاہے ان کا اندازہ چاند کے حساب سے لگایا جائے اور چاہے ان کا اندازہ سورج کے حساب سے لگایا جائے۔ گویا شمسی مہینے ہوں یا قمری مہینے، ایک مسلمان کو اس بات کا تو علم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہی بنائے، یعنی آپ کی گنتی 365 ہے یا 4 سال بعد 364 ہے، یا آپ کی گنتی لونر کیلنڈر کے مطابق 354 ہے۔ بنائے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کانسیپٹ تو کلیئر۔ لیکن کچھ کیلنڈرز کا حساب کتاب ہوتا ہے، جیسے عیسائی کیلنڈر ہے، تو اس کے بارے میں جیسے آتا ہے کہ جیسے اس کے لیے ہم ایک عربی میں لفظ انگلش میں ورڈ بھی یوز کرتے ہیں نا، لکھتے ہوتے ہیں کہ اے اور ڈی لکھ دیتے ہیں جب عیسائی کیلنڈر یا عیسوی کیلنڈر کے بارے میں بتاتے ہیں، تو یہ لیٹن کا ورڈ ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ یہ اینو ڈومینا اس کا ایبریویشن ہے، اور اس کا جو مطلب عیسائیت کے نزدیک ہے اس کو بھی آپ سمجھیں۔ عیسائیت یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برتھ آف گاڈ، یعنی ہمارے خداوند کی پیدائش کا دن ہے۔ وہ اس طرح کے اصل میں جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ اسلامی کیلنڈر مرتب کچھ تاخیر سے ہوا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مرتب کیا، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مرتب کیا ود ریفرنس ٹو ہجرت، جو ہجرت کا سال تھا اس سے اس کا سال اول، حالانکہ وہ مرتب کافی دیر بعد ہوا، یعنی کافی سال گزر چکے تھے، 10 سال اللہ کے وسلم کی ہجرت کو گزرے، 2-2.5 سال گزرے تھے جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ گویا 12-15 سال بعد جا کے ایک کیلنڈر مرتب ہوا، اور ڈائریکٹ ہی وہاں سے مرتب ہوا کہ 13 سال ہو گئے ہیں جی، اس طریقے سے۔ اسی طریقے سے عیسائیت کا کیلنڈر بھی تقریباً کوئی 500 سال بعد جا کے انہوں نے مرتب کیا، جس کی وجہ سے ڈیٹس کا کافی فرق پڑ گیا، اور جس نے مرتب کیا اس نے 4 سال آگے پیچھے ہو گیا اس سے، اور اسی طریقے سے 5-6 دن آگے پیچھے ہو گیا۔ لیکن اس کا جو ریفرنس تھا، اس کے ذہن میں جو وہ تاریخ کے اندازے لگا رہا تھا، اور وہ رومن کیلنڈر کو سامنے رکھ کے اپنا جو ہے نا وہ کیلنڈر کو سیٹ کر رہا تھا کہ کون سے رومن کیلنڈر کے جو ہے نا وہ سال کے اندر جناب عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، اس حساب سے وہ اندازہ لگا رہا تھا۔ تو اس نے ایک تو 4 سال خلش ملش کیے، اور پھر اسی طریقے سے 5-6 دن کا اس میں تبدیلی آئی۔ یہ جو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ 25 دسمبر کو وہ ولادت عیسیٰ کے اوپر کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور اسی طریقے سے سال وہ شروع ہو رہا ہے 1 سے، یعنی جنوری سے، تو کہاں سے 5-6 دن کا فرق پڑ گیا، کیونکہ 31 کا مہینہ تو 6 دن بن جاتے ہیں۔ لیکن جب تک ان کو اس بات کا پتہ لگا کہ بھائی کیلنڈر تو ہمارا غلطی ہو چکی ہے، اس وقت تک کافی کتب میں شائع ہو چکا تھا، سارا سیٹ اپ بن چکا تھا، تو انہوں نے اس کو رینیو ہی نہیں کیا، اس کو اسی طریقے سے کنٹینیو رکھا۔ تو گویا اس اعتبار سے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عیسائیت کا یہ جو کیلنڈر ہے 2023 جو ابھی ختم ہو رہا ہے، اس کا اصل اعتبار تو وہی ہے جس اعتبار سے اسے انہوں نے منعقد کیا، بنایا تھا، اس کو ڈیزائن کیا تھا، اور وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں اس وقت کئی ایک کیلنڈر ہیں، جیسے اسلامک کیلنڈر ہے، وہ لونر کے حساب سے، چاند کے حساب سے ہے، اس کے دن بھی کچھ کم بنتے ہیں، تو اس کا بھی 1445 ہجری چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہودیوں نے ایک کیلنڈر بنایا ہوا جس کو ہیبرو کیلنڈر کہتے ہیں، اس کا بھی تقریباً 5784 سال کا احاطہ اس کو ہو چکا ہے۔ چائنیز کا اپنا کیلنڈر ہے، اس کو بھی 4000 سم تھنگ گزر چکے ہیں۔ ہندوازم کا الگ انہوں نے کیلنڈر مرتب کیا ہے۔ تو گویا کیلنڈرز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں۔ جو چیز سمجھنے والی ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ نئے سال کا
جو جشن منانے کا ایک سلسلہ سٹارٹ کیا تھا، عیسائیت کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی 1 جنوری 1600 عیسوی میں سٹارٹ ہوا تھا اسکاٹ لینڈ کے اندر، اور اس کے بعد پھر عیسائیت نے اسے اپنے طور پہ شروع کیا، اور پھر اسی طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے عیسائیت کا پورا اثر و رسوخ ہے دنیا کے اوپر، وہی چیز ظاہری بات ہے وہ ٹریول کرتی ہے، وہ اس سے جو ہے نا وہ افیکٹ ہوتی ہے باقی کمیونٹی بھی، اور مسلمان بھی اسے بڑے مطلب دھڑلے سے مناتے ہیں، اور نیو ایئر کے میسیجز اور یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن تمام چیزوں کے اوپر میں کوئی فتویٰ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں کر رہا، اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ جو کام ہے ان کا کوئی ایسا ہے کہ جو عیسائیت کا مذہبی کام ہے، دنیاوی کام کوئی مراد لیتا ہے، کوئی اس کو مذہبی کام مراد لیتا ہے، کوئی کہتا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال جس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے، ہم کرنے والے کام کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ دنیا میں اس وقت موجودہ صورتحال میں جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں اور جتنے بھی صنعت کار ادارے ہیں اور جتنے لوگ بھی آپ میں سے جو میرے سامعین ہیں جو بزنس کر رہے ہیں، اور وہ اس بزنس کے دوران اس آرگنائزیشن میں اس جو ہے نا وہ کمیونٹی میں اس چیز کو اگر غور سے دیکھیں کہ سب سے زیادہ اچھی آرگنائزیشن، ویل ڈیولپڈ آرگنائزیشن اسے سمجھا جاتا ہے کہ جس نے اپنی پلاننگ زیادہ سالوں کی ہو، یعنی اس نے اسکیڈول بنایا ہو کہ 2050 میں نے کیا کچھ اچیو کرنا ہے، کسی نے بنایا ہوگا کہ 2060 میں نے کیا کچھ اچیو کرنا ہے، کیا کچھ میں نے حاصل کرنا ہے۔ لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے، ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ لوگ ہیں دیکھیں نا 1 سال کی پلاننگ تھوڑا کی ہے، انہوں نے اگلے 50 سال کی پلاننگ کی ہے، تو گویا ہمارا ذہن وہاں پہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے، ہم اس آرگنائزیشن کو، اس بزنس کو، ان لوگوں کو بڑا اہم سمجھتے ہیں اور کامیاب سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم میں سے بہت سے لوگ جو چھوٹے چھوٹے کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بھی یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ سال کے اندر میرے اندر کیا کیا کمی اور کوتاہی رہی، اور اس کمی اور کوتاہی کا پورا انالیسس عمومی طور پہ کرواتے بھی ہیں کئی لوگ جن کا اچھا بزنس ہے، وہ تو پوری ٹیم بٹھاتے ہیں، اس کا انالیسس ہوتا ہے، اور اس کے بعد جا کے وہ ڈیسیجن لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے اگلے سال ان تمام خامیوں کو پر کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہ ہم نے کام کرنے ہیں تاکہ اب ہم مزید کامیاب ہوں۔ یہ تو ہم کر رہے ہوتے ہیں عمومی طور پر، یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ چھپی ہوئی بات اور جس کو ہم نے مانت اور جس کو ہم نے پیچھے ڈالا وہ یہ تھی کہ ہم نے جو اصل زندگی ہے آخرت کی، اس کے لیے ہم نے کبھی اس طرح کی پلاننگ کی ہے یا نہیں کی۔ دیکھیں ہر آنے والا سال ایسا ہی ہے کہ زندگی کا 1 سال کم ہوا، ہم نے اس سال میں کیا کیا، اب کرنے والے کام جو ہمیں کرنے چاہیے سال گزرنے پہ، بے شک وہ لونر کیلنڈر کے اکارڈنگ ہے یا وہ شمسی اعتبار سے آپ کا 1 سال گزرتا ہے، تو ایک مسلمان کو کرنا کیا چاہیے، اس کو سوچنا کیا چاہیے، وہ کیا چیز ہے۔ آج کے جمعۃ المبارکہ میں ہم کوشش کریں گے کہ ان چیزوں پہ غور کر کے اپنی عملی زندگی کو بہتر کریں۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے جس کو قرآن کریم کی ٹرم میں کہا جاتا ہے تزکیہ کرنا، تزکیہ نفس، اور ہم جس کو اپنی ٹرم میں کہتے ہیں کہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کے بعد اس کا سلوشن ڈیفائن کرنا اور اس کے اوپر پروسیس کرنا، ہم اپنی ٹرم میں یہ کہتے ہیں، جو ہمیں جو سمجھ آتی ہے، اس کو عربی میں تزکیہ کہتے ہیں۔ تزکیہ میں دونوں چیزیں آتی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ میں کمی کیا تھی، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو سالو کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ یہ تزکیہ ہے جو اسلام کا کانسیپٹ ہے، اسلام جس کے بارے میں آگاہی دیتا۔ اور آپ دیکھیں جو میں نے شروع میں آیات پڑھی ہیں اس پہ آپ غور کریں، قرآن کریم کہتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، اس کا ایک الگ معاملہ ہے، اس کا ایک الگ جو ہے نا وہ سمجھے کہ جو ہے نا فوائد اور نتائج ہیں، اس کے مد مقابل چاند آپ کو نظر آتا ہے، اس کے الگ فوائد اور نتائج، اس کے معاملات الگ ہیں، آپس میں کمپیریزن نہیں ہے، ان کی آؤٹ پٹ سیم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها۔ آپ کو جو دن نظر آتا ہے، آپ جو کام دن میں کر سکتے ہیں، دن کے جو فوائد، دن میں جو آپ کو آؤٹ پٹ ملتی ہے، رات اس کے برابر ہے؟ رات نہیں ہے، رات کے کچھ اور
اہمیت ہے، اس کے کچھ اور فوائد ہیں، اس کے کچھ اور نتائج۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اللہ کی ایک کریشن آپ کو نظر آتی ہے، ایک تخلیق نظر آتی ہے آسمانوں میں، اور اس کے مد مقابل آپ کو ایک تخلیق نظر آتی ہے زمین کے اوپر۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، دونوں برابر۔ ان دونوں کے معاملات، ان دونوں کے نتائج، ان دونوں کے کام الگ الگ ہیں۔ اسی طریقے سے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، انسان کا جو نفس ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دو طرح بنایا۔ اور کیسا بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ایک انسان کا نفس وہ ہے جو اسے بدی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور ایک انسان کا نفس وہ ہے جو اسے اچھائی کی طرف بھی بڑھائے، اس کو اس چیز کی اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، فہم دی ہے۔ اب آگے چیز آتی ہے جو ہمارا موضوع گفتگو ہے، وہ یہ ہے قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب کون ہوا؟ جس نے پلاننگ کی، جس نے تزکیہ کیا۔ وقد خاب من دساہا، ناکام وہ ہوا جس نے اس پہ غور ہی نہیں کیا، اس کی فکر ہی نہیں۔ تو گویا نیا سال کا پہلا پیغام یہ ہے کہ میں اور آپ اپنا تزکیہ کریں۔ دیکھیں ہم نے گزشتہ سال کے اندر ہمارے اندر کون سی کمی تھی، کون سی کوتاہی تھی، یہ ایک تزکیے کا طریقہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کوتاہی کا سلوشن کیا ہے، اس کو حل کیسے کیا، اس کے بارے میں پلاننگ کرنا۔ آپ دیکھیں جنت میں داخلے کی جو شرط اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے، سورۃ طٰہٰ کی ورس نمبر 76 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، جنتیں، اس میں جانا کس نے ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ ذالک جزاء من تزکا، یہ تو جزا ان لوگوں کے لیے ہے جو تزکیہ کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے آخرت کے لیے، جنت ان کے لیے۔ اور آپ یہ دیکھیں اسی طریقے سے قرآن کریم نے ایک اور مقام پہ یہ بات کہی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، اس عہد کو انہوں نے بیچا، اپنی قسموں کو بیچا، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت میں، اور دنیاوی تھوڑی قیمت میں اس کو بیچ دیا، غلطیاں کی، گویا خود خطائیں کی۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، اور اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں یوم القیامہ۔ ولا یزکیہم، اور اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ چیز گویا سب سے پہلا جو کرنے والا کام ہے، نئے سال کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں، غور کریں، فکر کریں، دیکھیں کہ پورے سال میں کیا کمی اور کوتاہی تھی، ہم نے اس کو دور کیسے کرنا ہے۔ جیسے ہم اپنے بزنس کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی ہم اس کا انالیسس کرواتے ہیں کسی ایکسپرٹ سے، اور وہاں پہ ہم بڑا فکر مند ہوتے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں فکر کیجئے کہ آپ نے اپنا تزکیہ کیا یا نہیں۔ دوسری چیز جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے، وہ ہے ہم اپنے وقت کی قدر، ٹائم کی قدر کریں۔ سورۃ العصر اس ٹائم کے بارے میں، وقت کے بارے میں بہت اہمیت کے حامل ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، لمحات کی قسم، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک دن، ایک ایک سال، ان لمحات کو جو ضائع کرتا ہے، ان الانسان لفی خسر، خسارے میں۔ اس لیے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا میرا وقت 24 گھنٹے کہاں لگ رہا ہے، میرا پوٹینشل، میری انرجی میں کہاں پہ صرف کر رہا ہوں، اس کا بھی ہم نے ذرا دیکھنا ہے۔ اور اگر ہم اس کو نہیں دیکھتے، یعنی ہم دیکھتے ہی نہیں ہے کہ 24 گھنٹے اس میں میرا کون سا وقت ایسی نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی اچھا ہے نہ اخروی اعتبار سے اچھا ہے، آپ آئیڈینٹیفائی کریں، یقین کریں، بہت سا وقت آپ کو ملے۔ نہیں تو آپ ہر دوسرے بندے سے سنیں گے، وہ آگے سے یہ کہے گا میرے کو تو استاد جی وقت ہی نہیں ہوتا، میں تو بہت مصروف بندہ ہے۔ ہمارے سے پوچھو گے ہم بھی کہیں گے وقت نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پریورٹیز کا مسئلہ، یعنی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سر قرآن پڑھے اور آپ آگے سے کہیں وقت نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن پریورٹی میں شامل نہیں ہے۔ آپ نے اس کو کس لسٹ میں رکھا ہوا ہے؟ آپ نے رکھا ہوا ہے میرے پاس جو فارغ نکمہ ٹائم ہوگا جس میں میں پورا تھکا ہوا ہوں اور کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو، پھر میں آ کے جو ہے نا وہ قرآن پڑھوں گا، تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پریورٹی لسٹ میں نہیں ہے۔ آپ کو وہ بھی ذرا ڈیزائن کرنی پڑے گی کہ آپ چاہتے کیا ہے۔ یہ ہے جس کے اوپر انسان غور کرنے کے بعد خود ہی سیٹ کر لیتا ہے کہ یہ تو واقعی مجھے کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے اپنے وقت کی قدر کیجئے۔ قرآن کریم نے جس طریقے سے یہ بات کہی، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، سورۃ فاطر کی آیت نمبر 35 to 37، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص چاہتا، من تذکر وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے، تمہیں بتایا نہیں تھا کہ اپنے وقت کو اچھا استعمال کرو اور دیکھو کہ کہاں پہ وقت صرف کرنا ہے اور کہاں پہ نہیں کرنا، کتنا کرنا ہے۔ کیا آپ کے لیے آپ کا وقت اس لیے تھا کہ 24 گھنٹے
آپ نے صرف اسی سوچ میں گزارنے ہے کہ پیسہ آنا کہاں ہے پیسہ جانا کہاں ہے، مٹیریلسٹک اپروچ سے ہی آپ نے سوچنا ہے، تو بھائی یہ تو مقصد زندگی اور مقصد حیات ایک مسلمان اور ایک مومن کو تو بتایا گیا نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بھی آپ کی ذمہ داری، یہ نہیں کہا گیا کہ بالکل الگ سے بیٹھ جانا ہے اور آپ نے کہنا کہ اللہ تعالیٰ دے گا، نہیں، آپ نے محنت تو کرنی ہے، تغدو تو کرنی ہے۔ قرآن کریم نے اس کے بارے میں آگاہی فراہم کی ہے کہ بھائی دنیا کو بالکل ترک نہیں کرنا، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھنا تو ہوتا ہے کہ بیلنس کیسے کرنا، اعتدال کیسے برت، کہاں پہ میں اللہ تعالیٰ کے معاملات میں اتنا پیچھے رہ جاؤں اور میں صرف یہ کہوں کہ میں آپ سے کہوں کہ آئیں بھی سر یہ ایک نیکی کا کام کرنا ہے، تو آپ آگے سے کہیں یار یہ بھی تو نیکی کا کام ہے، میں اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ آپ کو کس نے کہا نیکی کا کام نہیں ہے؟ صرف یہی نیکی کا کام نہیں ہے نا، آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو کس طریقے سے اپنے معاملات کو، اپنے ٹائم کو ڈیزائن کرنا کہ کون سا وقت کتنا کہاں پہ کس ریشو کے ساتھ دینا ہے، یہ اصل میں ہمارا نئے سال میں کرنے کا کام ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ انسان جس پہ فوکس نہیں کرتا، غور نہیں کرتا، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 6412 ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں عنہما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ خسارے کا سودا کرتے ہیں، غور نہیں کرتے ان دو نعمتوں کے اوپر کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے، اس پہ کوئی غور نہیں کرتا۔ پہلی چیز الصحہ، انسان کی صحت، یعنی صحت میں مجھے کیا کچھ کرنا چاہیے تھا اس پہ میں نے غور نہیں کیا، اور جب بیمار ہو جاتا ہے پھر آہ و بکا کے اندر اس کے ذہن میں آتا ہے فلاں کام میں اگر کر لیتا نا یار، وہ اس ٹائم میرے پاس ٹائم تھا، وہ وقت کی قیمت کتنی ہے۔ اور دوسری چیز والفراغ، یعنی فارغ ٹائم ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم اپنی اولاد کو بنانا کیا چاہتے ہیں، یعنی ہم نے کوئی طے شدہ اوصاف رکھے ہی نہیں ہے اپنے پاس کہ ہمارے پاس لسٹ مرتب ہو کہ یہ طے شدہ اوصاف ہیں جو میں اپنے اندر، اپنی اولاد کے اندر، اپنی بیوی کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے عزیز و اقارب کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں، طے شدہ اس میں ورکنگ کی ضرورت ہوتی ہے نا، ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے، وہ ایسے کر رہے ہیں، وہ ایسے کر رہے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے، اپنی کنٹریبیوشن زیرو ہوتی ہے، یعنی کہ خود اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا ہوتا کہ بھی کس طریقے سے میں نے اس کو سیٹ کرنا۔ تو یہ جو فارغ وقت ہے آپ کو پتا ہو کہ میں نے کس جگہ پہ لگانا ہے، کون سی پروڈکٹیو پلیس ہے، کون سی جگہ ہے ایسی جہاں پہ اس کی آؤٹ پٹ اچھی ہے، اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وقت کی اہمیت کے اوپر تو وہ ایک حدیث مبارکہ بہت زبردست ہے جس میں، اور بہت کریٹیکل بھی ہے اس حوالے سے، کہ جس میں جناب ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ترمذی کی 2417 ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن ابن آدم اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکے گا جب تک وہ ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے، اور یقین جانے اچھے سے اچھا اور برے سے برا شخص بھی اگر ان 5 سوالوں کے بارے میں سوچے تو وہ اپنے ہینڈز اپ کرے گا کہ یار میں واقعی یہ 5 سوالوں کے جواب بہت مشکل، تو پھر جو برے سے برا ہے یا جو بہت ویک ہے اپنے معاملات میں، اس کو تو بہت فکر کی ضرورت پڑے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عمرہ فیما افنا، ایک جنرل کوسچن آ گیا، بالکل جنرل تھا کوسچن، ہاں یہ بتاؤ تمہیں میں نے 50 40 30 35 اور 60 70 80 زندگی دی تھی، عمر دی تھی، کیا کیا؟ مشکل سوال ہے، آپ کو حساب دینا پڑ جائے، ایک دن کا حساب دینا پڑ جائے نا، ایک دن کا، کہ 24 گھنٹوں کے اندر میں نے کیا کیا ہے، اور وہ بھی اس کے سامنے جس نے آپ کو پیدا کیا ہو، ایک دن کا حساب، تو یقین کریں وہ بھی بہت مشکل نظر آتا ہے کہ یہ میں کیسے دوں، کیونکہ میں نے تو سارا کھاتا ہی کسی اور طرف کھولا ہوا تھا، دماغ ہی کہیں اور طرف لگایا ہوا تھا، میری صلاحیت ہی اس مقصد کے لیے صرف ہو رہی تھی ساری کی ساری کہ بھائی میں نے بس آگے نکلنا ہے دنیا کی دوڑ، ساری صلاحیتیں اس مقصد کے لیے صرف ہوں، اس مقصد کے لیے بھی اور کچھ اور مقاصد جو اصل مقاصد ہیں ان کے ساتھ بھی ذرا توجہ دینی۔ ساتھ ہے دوسرا کہ وہ ان علمہ فیما فعل، جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اس کے مطابق کتنا کو عمل کیا، یقیناً بہت مشکل سوال۔ وعن مالہ من این اکتسبہ، تیسرا سوال جو مال آپ نے ارن کیا، کمایا ہے، بھائی وہ کہاں سے کمایا ہے، ذرا دیں جواب۔ یہاں پہ تو لوگ بھاگ جاتے ہیں نا اور اپنے اکاؤنٹس نہیں شو کرواتے، تو آپ کو اگر یہ بتانا پڑے کہ یہ ٹرانزیکشن کہاں سے آئی ہے، یہ کہاں سے کمائی ہے، یہ بندہ کون ہے، اس کا کاروبار کیسا ہے، ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، سودی تو نہیں ہے، فلاں تو ٹھیک ہے، حرام تو نہیں ہے، یہ دھوکہ تو نہیں دیا کسی کو، یہ مسئلہ تو نہیں ہے، اے آپ کا ذرا بینک سٹیٹمنٹ نکال کے آپ سے پوچھا جائے نا تو آپ کہیں گے تو بھائی تم کیوں پوچھ رہے ہو، بھائی تم غصہ نہ لیتا، کوئی بھی پوچھ رہا ہو، ابا یار نہیں پوچھ رہے ہو نا، تو انسان کو ایک خوف سا طاری ہوتا ہے کہ یار یہ میں کیسے بتاؤں گا، یہ کیسے بتاؤں گا۔ تو گویا آپ سوچیں نیا سال کا کرنے کا کام کہ آپ کو پتا ہو کہ بھائی مال میں جہاں سے کما رہا ہوں صحیح ہے۔ اگلا سوال، چوتھا سوال جو اسی کے رالے میں، بھائی کما لیا ٹھیک ہے، ایک شخص بڑا اچھا تھا،
اس نے اچھے لوگوں کے ساتھ روابط رکھے، حرام نہیں کمایا۔ اب اگلا سوال یہ ہے اس سے کہ وفیما انفقوا، خرچ کہاں کیا؟ نکالے حساب، اس میں کتنی چیزیں آتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حرام کی کیٹیگری میں، کچھ ایسی چیزیں جو ناپسندیدہ کیٹیگری میں، تو وہ مطلب انسان کو حساب دیتے ہوئے بہت مشکل ہوگا۔ ہم ایک دن کا بھی، میں اس پہ پھر چھوٹے لیول پہ مائکرو پہ اس لیے آتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ ایک دن کا حساب اگر مشکل ہوتا ہے ہم سے، کہ میں ایک دن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری جیب میں بالفرض 5,000 تھا، میں نے آج جو خرچ کیا تو میں نے 5,000 کہاں خرچ کیا ہے۔ تو اگر ابا جان کو بھی میں بتانے لگوں نا تو کہیں گے ایتھے کہنا خرچ کرنے کی لوڑ سی ہے، کیوں خرچ کیتا ہے؟ وہ بھی کہہ دیتے ہیں آگے سے یار یہ تو آپ نے غلط جگہ پہ خرچ کیا ہے۔ تو آپ سوچیں مالک کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری زندگی کا اگر آپ کو حساب دینا پڑے کہ یہ جو مال آپ نے کمایا ہے خرچ کہاں پہ کیا تو کتنا مشکل ہے۔ اور 5واں سوال وعن جسمہ فیما ابلاہ، کہ اللہ نے آپ کو جو جسم دیا تھا، اور یہ بہت بڑا سوال، اللہ تعالیٰ نے جو جسم دیا تھا اس میں آپ کی صلاحیت بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کا وقت بھی آ جاتا ہے، اس میں آپ کی ساری چیزیں آ جاتی، اس کو آپ نے کھپایا کہاں پہ؟ ابھی آپ کو حساب، مجھے حساب بھی دینا پڑے نا، آپ کو بھی دینا پڑے تو یقیناً بہت مشکل ہو کہ آپ کو یہ بتاؤ کہ میں نے اپنی صلاحیت کو، اپنی انرجی کو آپ کہہ لیں، اس میں انرجی تو آئے گی نا، یعنی میں نے جو کھایا پیا اس کے بعد میں نے اس کو کھپایا کہاں 24 گھنٹوں کے اندر، کہاں میں لگا رہا ہوں 24 گھنٹوں میں؟ یہ احتساب ہے، یہی تزکیہ تو نفس ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ بھئی یہ میں جو مجھے 24 گھنٹے ملے ہیں ایک دن میں نے کیا کیا۔ اسی طریقے سے کچھ آخری باتیں کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ دیکھیں نعمتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، ایک نعمت ہوتی ہے کہ نعمت حاصلۃ یعلم بها العبد، ایسی نعمت ہوتی ہے کہ انسان کو وہ میسر ہوتی ہے اور انسان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نعمت یہ مجھے مل گئی ہے، اس نعمت کے بارے میں انسان کا سوچنا، اس کے بارے میں معاملات کیا ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے وَنِعْمَةٌ مُنْتَظِرَةٌ يَرْجُوهَا، کچھ نعمتیں ہوتی ہیں کہ جس پہ انسان کا ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے کب ملے گی یا کب لوٹے گی میری طرف، یعنی انسان بیمار ہو گیا تو اس کے ذہن میں آتا ہے مجھے صحت کب لوٹے گی، انسان کے پاس ایک چیز نہیں ہے تو وہ اس نعمت کا مطالبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ ان کے معاملے میں اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں نے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ لوگوں نے بلا جو ہے نا وہ چیک اینڈ بیلنس کیے، نعمتوں کو حاصل کرنے کے اصول کے پیچھے کئی ایک بڑے جرم کیے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر بس بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ یہ حالت مجھ سمیت ہر ایک بندے کی، ہم سب کو اپنی کوشش کرنی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ اور ایک نعمت ہے وَنِعْمَةٌ هُوَ فِيهَا لَا يَشْعُرُ بِهَا، کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان کو اللہ نے دی ہوتی ہیں اور اس کے شعور میں نہیں ہوتی کہ بھائی یہ نعمت ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ اللہ میں کہ 2 نعمتیں لوگوں کو ذہن میں نہیں آتی کہ بھائی صحت بھی نعمت ہے، وقت بھی نعمت ہے۔ جب وقت گزر جاتا ہے پھر بندے کے ذہن میں آتا ہے کاش میں کچھ کیا ہوتا، کچھ کر لیتا، ٹائم دے لیتا۔ ہمارے کئی لوگ ہیں وہ بیچارے ریٹائرڈ جب ہوتے ہیں نا تب ان کے ذہن میں آتا ہے ریٹائر ہونے کے بعد یار اب کوئی نیکی کرنی ہے، اب میں نے کوئی نیکی کرنی ہے، اب میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اب سب آپ مشورہ دیں اس کو میں کیسے کروں، اس کو میں کیسے کروں۔ پھر وہ آرگنائزیشنز کو ڈھونڈتے ہیں سر میرے پاس یہ مال ہے اس کو میں کہاں خرچ کروں، یعنی ان کی پیچھے پوری جوانی فوکس تو انسان کو ہر ایج میں کرنا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص نے اینڈ میں آ کے سوچا کہ بھائی اب مجھے کچھ کرنا ہے، اس کے مد مقابل وہ شخص جس نے ابھی سے سوچ لیا کہ میں نے کچھ کرنا ہے، I want to contribute myself، میں اپنے آپ سے کچھ دینا چاہتا ہوں معاشرے کو، اور جو ابھی جوانی میں سوچ لے تو وہ آگے تو نکل گیا نا اس شخص سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابھی سے پلاننگ کرنی ہے، ہمیں ابھی سے سوچنا ہے۔ ہم نے ہمارے پاس کتنی ایج ہے کتنی نہیں ہے ہمیں کیا پتا۔ آپ جو سوچ کے بیٹھے ہوں کہ 60 سال کے بعد جب میں ریٹائرڈ ہوں گا، 65 کے بعد ریٹائرڈ ہوں گا، فوج سے ہوں گا، کوئی کہے گا میں فلاں جگہ سے ہوں گا، فلاں ادارے سے ہوں گا تو میں یہ کروں گا، پھر میں یہ کروں گا، پھر میں یہ نیکی کروں گا۔ بھائی آپ نے اتنا بڑا پلان کر لیا، عمر کا کس کو پتا ہے؟ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ عمر کے حساب سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی جو آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، فرمایا کہ اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا عذر ختم کر دیا، حتی بلغ 60 سنہ، جس کو 60 سال کی عمر دی ہو اور اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو اپنے عمر میں، کچھ کنٹریبیوٹ ہی نہیں کیا، اور وہ آ کے اللہ تعالیٰ سے کہے میرے کو ایج کٹ سی گئی ہے، میرے کو جو ہے نا عمر تھوڑی سی گئی، تو یہ اس سے عذر نہیں ہے اس کا۔ اس لیے ہم سب کو غور یہ کرنا ہے کہ اگر ہم نے گزشتہ سال کے اندر اگر کوئی خطائیں کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی ہے، حرام اگر کمایا ہے اور صرف کسی غلط جگہ پہ کیا ہے، یا ہم نے اپنی جو ہے نا وہ قرآن کریم کو حاصل کرنے میں، اس کا علم حاصل کرنے میں کوتاہی کی ہے، اپنے معاشرتی سسٹم کو سمجھنے میں کوتاہی کی ہے، اپنے معاشی سسٹم کو سمجھنے میں کوتاہی کی ہے، اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے میں کوتاہی کی ہے، اپنے آپ کو قرآن کے موافق بنانے میں کوتاہی کی ہے، تو ہم نے اپنے اگلے سال میں پوری کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا وہ ان تمام چیزوں سے بچا کے ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔